ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے۔ کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے کہ جو حجاب ہوتا ہے نا، یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حجاب غین اور دوسرا حجاب رین۔ حجاب غین کہتے ہیں عارضی پردے کو، جو بعض دفعہ گناہ کرنے غفلت میں پڑ جانے کے سبب دل پہ جو زنگ چڑھ جاتا ہے نا، یہ ہوتا ہے عارضی، اور اسے حجاب غین کہتے ہیں۔ عارضی طور پہ دل پہ زنگ چڑھ جانا، سیاہی چڑھ جانا، تو بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے، لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو یہ جو زنگ ہوتا ہے یہ اتر جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے حجاب رین، یہ ایک سیاہ کوئلے کی طرح ہے کہ کپڑے پہ سیاہ کوئلہ لگ گیا، جتنا مرضی دھو لیں، دھل کر سفید ہو جائے گا، کپڑا سفید ہو جاتا ہے، مگر کوئلے کو جتنا مرضی دھو لیں یہ سفید نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بعض بدبختوں کے برے اعمال، ان کے برے کردار، مسلسل گناہ کرتے رہنے کے سبب ان کے دل پہ حجاب رین یعنی پکی سیاہی چڑھ جاتی ہے، اور مسلسل گناہ کرتے اور جو کبھی نہیں اترتی۔ تو لہٰذا بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ازلی کافر ہے نا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ان کے دلوں پہ حجاب رین چڑھ چکا ہے، پکی سیاہی۔ ان کے برے کردار، برے کرتوتوں کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا۔ اب ان کے دل حق کو قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ حق قبول نہیں کر سکتے۔ ان کے دل حق سننے کے لیے نہیں، اب ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں، لہٰذا ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے محروم ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی پناہ اللہ ہمیں ایسی بد نصیبی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں سیکھنے کے لیے دو باتیں ہمارے اندر ہونا ضروری ہیں۔ جب یہ دو باتیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم کوئی بھی بات سیکھ لیں گے، اور دو قسم کی باتوں کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ جب وہ دو باتیں نکل جائیں گی، پھر ہم راہ ہدایت پہ بھی آ جائیں گے، بات سیکھ بھی لیں گے اور کسی کی بات کو قبول بھی کر لیں گے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب ہدایت قرآن کریم جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب اس پاکیزہ کتاب کو پڑھ کر اس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے نا، مگر وہ دو بہت ہی برے وصف، نہایت مہلک بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، جن کے ہوتے ہوئے آدمی ہدایت قبول نہیں کر سکتا۔ ان دو باتوں سے ہمیں بچنا ہے، وہی میں عرض کر رہا ہوں، دو باتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ یاد رکھے، ہدایت جو ہم نے پچھلے جمعے میں جو ہم نے واعظ سیکھا تھا اور سنا تھا کہ ہدایت جو ہے نا وہ متقین کے لیے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ سارے معاملات کس کے لیے ہیں؟ متقین کے لیے، اور ہدایت بھی متقین کے لیے۔ غافر کے لیے تو ہدایت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے۔ تو متقی ہمیں بننا ہوگا، تو متقی بننے کے لیے دو باتوں سے بچیے، دو برے وصف ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن کی قسمت میں کفر ہے نا، برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان لانے والے نہیں۔ یہ کافر کیا برا وصف تھا کافروں کا،
یہ ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ یہ ماننے کی طرف نہیں آتے. حق واضح ہو گیا. انتہائی حکمت عملی کے ساتھ دلائل دے کر، معجزات دکھا کر نیکی کی دعوت دی، پھر بھی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، کافر. پتہ چلا ہدایت قبول کرنے کے لیے ماننے والی طبیعت ہونا ضروری ہے. جس نے اپنی طبیعت میں میں نہ مانوں، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں مانتا، جس نے اپنی طبیعت میں یہ بات رکھی ہے وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. اگر راہ ہدایت کا مسافر بننا ہے تو ماننے والی طبیعت اپنے اندر رکھو. دیکھیں ابو جہل مکے کے کفار کو کس کس انداز سے سمجھایا، کیسی کیسی حکمت عملی اپنائی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ماننے کو تیار نہ ہوئے. ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، مکہ مکرمہ کے بڑے کافر ابو جہل، مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ حضور کی بارگاہ میں آئے. عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا اگر میں کر دوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے جی اگر آپ یہ کام کر دیں تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر اپنے ہاتھ مبارک شہادت کی انگلی شریف کے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. 14ویں رات کی چاند تھا، چاند کا ایک حصہ ہررا پہاڑ کے ایک طرف ہو گیا، دوسرا پہاڑ کی دوسری طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کافر کو پکار کر فرمایا اے فلاں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ. روایات میں ہے کہ کفار کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بار بار اپنی آنکھیں ملتے اور دیکھتے کہ چاند واقعی 2 ٹکڑے تھا. آخر تھک کر بولے سحر مستمر، یہ تو جادو ہے چلا آتا. ان میں سے ایک کافر بولا اگر یہ واقعی جادو ہے نا تو تم پر جادو ہو گیا، ساری دنیا پر جادو تو نہیں ہوا، صرف تم پر ہوا ہے نا. تو ایسا کرتے ہیں جب قافلے والے واپس آئیں گے تو قافلے والوں سے پوچھیں گے بھائی کیا تم نے بھی فلاں تاریخ رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا؟ جب قافلے والے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا ہاں ہم نے فلاں رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا. یہ کیسا کمال معجزہ ہے. ابو جہل تو اب چاہیے تھا نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، لیکن افسوس بدبختی غالب آ گئی. ٹھان رکھی تھی کہ ماننا ہی نہیں ہے، میں تو ماننا ہی نہیں ہے. اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا ابو جہل نے، لیکن نہیں مانا. جب اپنی طبیعت کے اندر ماننے والی بات رکھے نا تو پھر آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. جب آپ یہ کہیں گے میں نہیں مانتا تو آپ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. تجھے کیا بتاؤں کہ معجزہ کیا ہے، تو آگے سے بولتا ہے میاں. جو چونچرا کرتے ہیں زبان چلاتے ہیں، جن کا مقصد ہی بس تنقید، ماننے والا ذہن نہیں ہوتا، انہیں معجزے بھی کچھ فائدہ نہیں دیتے. ایسے لوگ معجزے دے کر بھی گمراہی میں ہی بڑھتے ہیں، ہدایت حاصل نہیں کرتے. تو بات ضد اور ہٹ درمی جس انسان کے اندر یہ ہوگی وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. ایک طرف تو ابو جہل کی بات سنی نا، تو دوسری طرف جن کی ماننے والی طبیعت تھی نا ان پر تو حق واضح ہونے میں دیر بھی نہیں لگی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو مشہور واقعہ ہے، بچہ جانتا ہے کہ آپ ننگی تلوار لے کر جا رہے تھے، ارادہ کیا آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر ڈالوں گا، استغفر اللہ. مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. راستے میں بہن کے گھر پہنچے، قرآن کریم دیکھا، کھولا، سورہ طٰہٰ کی آیات سنی، پڑھی. دل کی زرخیز زمین جو تھی نا ابو جہل کی طرح کوڑے کا ڈھیر نہیں تھا. کتاب ہدایت کی بارش دل پر ہوئی تو ہدایت کے چشمے پھوٹے نا.
وہی عمر جو کچھ لمحے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے، اسلام کو مٹانے کی خاطر آیا، اب ادب سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سر جھکایا، دامن مصطفیٰ سے لپٹ کر آسمان ہدایت کا روشن ستارہ بن گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل کی طرح ہٹ درمی اور ضد تو نہیں رکھی۔ تو جس انسان کے اندر یہ نا، غور کرو کتنا فرق ہے میرے حاضرین، غور کیجئے کتنا فرق ہے۔ ابو جہل نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف چند آیات کی تلاوت کی تھی۔ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عمر فاروق نے ہدایت قبول کر لی۔ آخر کیوں؟ اس لیے ابو جہل نہ ماننے کی طبیعت بنا رکھی تھی، ہدایت قبول نہ کی، جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کوئی ذہن نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ پر حق واضح ہوا، آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ جو ضدی قومیں ہوتی ہیں نا، وہ کبھی ہدایت حاصل نہیں کرتی۔ اور فرعون نے ضد کی تھی، حق واضح ہونے کے باوجود قبول نہ کیا، دریا میں غرق ہو گیا۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے ضد کی، حق واضح ہونے کے باوجود قبول نہ کیا، ان پر آندھی کا عذاب آ گیا۔ ضد کی وجہ سے تباہ ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ قوم عاد کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی ضد کی، ہٹ درمی کی، حق کو قبول نہ کیا، جھٹلایا، کفر پر اڑے رہے، گناہوں کا بازار غرم کیا، آخر ان پر بھی کہہ رہے الہی برسا، وہ بھی غرق ہو گئے، شدید زلزلے کا عذاب بھیجا، ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئے، آج تک نام و نشان ہی ختم ہو گیا ان کا۔ صرف کیا ہے کہ اسلام کے اندر اور دین کے اندر انہوں نے ضد اور ہٹ درمی رکھی تھی، نہ ماننے والی طبیعت تھی۔ جب انسان اپنی طبیعت میں دین کے اندر رہ کے ماننے والی رکھے گا اور اس کے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں گے۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے، ضد اور ہٹ درمی سے اپنے آپ کو دور کر دیں۔ دوسری بات، اپنے دل کی حفاظت کیجیے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات سے سیکھنے کو جو ملا نا، وہ کفار کا برا وصف جو ہے نا، وہ دل کی حفاظت کیجیے۔ دل پر مہر لگ جانا انتہائی مہلک باطنی بیماری ہے، بنیادی مرض ہے، جو نہ جانے کتنی قوموں کی ہلاکت کا سبب بن چکا ہے۔ اس باطنی کی بیماری کی وجہ سے آدمی حق کو تسلیم کرنے، ہدایت حاصل کرنے، یہاں تک کہ سراپا ہدایت، کتاب ہدایت قرآن کریم پڑھ کر بھی سیدھے راستے پر چلنے سے محروم رہ جاتا ہے، جب انسان کا دل کالا ہو جائے۔ دل کی حفاظت کرو، ہرگز دل پہ مہر نہ لگنے دینا۔ جس دل پر مہر لگ جاتی ہے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے حاضرین، بھائیو، دوستو، دل کی حفاظت کیجیے۔ دل پر مہر لگتی ہے، پہلا سبب گناہوں کی کثرت دل پہ مہر لگنے کا بنیادی سبب ہے۔ حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ اگر دوبارہ گناہ کیا ایک اور نقطہ لگ جائے گا، پھر ایک اور گناہ کیا، پھر ایک اور، کرتے 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 اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کثرت گناہ بھی انسان کے دل کو کالا کر دیتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو گناہوں کی عادت ہمارے دل کو کالا کر دے اور دل پہ مہر لگ جائے، پھر ہدایت سے محروم رہ جاؤ گے۔ اپنے
دل کی حفاظت کیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دل کی بیماریوں کی وجہ سے انہوں نے بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں 4 بیماریاں باطنی جو دل کو نقصان پہنچاتی ہے، 4 بیماریاں باطنی جو دل کو